پیری ڈی فرماٹ فرانس کے ایک قصبے پیومونٹ ڈی لومین میں پیدا ہوا۔ وہ ایک قاضی تھا، لیکن وہ اپنے فارغ اوقات میں ریاضی کا مطالعہ کرتا تھا۔ ایک دن وہ یونانی ریاضی دان ڈائیوفینٹس کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، جس میں ڈائیوفینٹائن ایکویشنز لکھے ہوئے تھے۔ فرماٹ نے اس کتاب کے حاشیے پر ایک ایکویشن لکھا اور کہا کہ صرف میں اس کو حل کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس لکھنے کے لیے جگہ نہیں بچی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد فرماٹ کا انتقال ہوا، اور اس طرح 350 سال گزر گئے، لیکن کوئی بھی اس ایکویشن کو حل نہ کر سکا۔ یہ ایکویشن کچھ اس طرح تھا۔ اس ایکویشن کو فرماٹس لاسٹ تھیورم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس ایکویشن کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم ان کی قیمت 2 درج کریں تو یہ پیتھاگورس کا مشہور تھیورم بن جاتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہائیپوٹینیوس کا اسکوائر بیس کے اسکوائر جمع پرپینڈیکولر کے اسکوائر کے برابر ہوتا ہے، جس کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی قیمت 2 سے بڑھا دیں تو اس ایکویشن کا حل بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے ریاضی دانوں نے اس ایکویشن کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ فرانس اور جرمنی کے سائنسی اداروں نے اعلان کیا کہ جو شخص فرماٹس تھیورم کو حل کرے گا وہ بہت بڑے انعام کا حقدار بن پائے گا۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے انعام کے حصول کے لیے اس تھیورم کو حل کرنے کی کوشش کی اور اپنے جوابات ججنگ کمیٹیز کو بھیجے، لیکن وہ خالی ہاتھ رہے۔ لیونارڈ آئلر 18ویں صدی کا ایک عظیم ریاضی دان تھا۔ اس ریاضی دان نے پہلی دفعہ امیجنری نمبرز کا تصور پیش کیا تھا۔ آئلر نے فرماٹس کے تھیورم کو حل کرنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ آئلر نے ان کی طاقت 5 تک اس ایکویشن کو حل کیا تھا، لیکن آئلر کوئی جنرل سلوشن نہ نکال سکا۔ 19ویں صدی کی عظیم ریاضی دان فریڈرک گاؤس کو اس کے دوست نے خط لکھا کہ فرانسیسی ادارے نے فرماٹس تھیورم کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کیا ہے، لہٰذا وہ اس تھیورم کو حل کر کے وہ انعام جیت سکتا ہے۔ لیکن فریڈرک گاؤس نے لکھا کہ اسے اس طرح کی ایکویشن حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ 1994 میں انگلش پروفیسر اینڈریو وائلز اس تھیورم کو حل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کو یہ ایکویشن حل کرنے میں 7 سال لگے۔ اینڈریو وائلز کا جواب 120 صفحات پر مشتمل ہے۔ اینڈریو وائلز کے مطابق جواب نکالنا ایسا تھا جیسے ایک تاریک کمرے سے دوسرے تاریک کمرے میں جانا۔ اینڈریو وائلز کو ناروے اکیڈمی کی طرف سے $7 لاکھ کا انعام ملا۔